السلام علیکم ناظرین. سیاسی جماعتیں اور سیاسی دیوالیہ پن. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومی مسودے پر عمل قوم کی امانت میں خیانت ہے. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے بھی میڈیا سے گفتگو لاہور میں کی، جس پہ ان کا کہنا تھا کہ مجوزہ آئینی ترمیم اور حکومتی طریقہ کار ناقابل قبول ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کا موقف دے کر موجودہ بحران کو ختم کر سکتے ہیں. حافظ نعیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس کے حدیث آئینی ترمیم کی صورت میں بھی مدت ملازمت میں اضافہ قبول نہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راولپنڈی معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو 23 ستمبر کو لاہے عمل کا اعلان کریں گے. حافظ نعیم نے یہ بھی کہا کہ عمل درآمد کرانے کے لیے شٹر ڈاؤن لانگ مارچ سمیت کئی آپشنز موجود ہیں. حکومت کے پاس سوائے عوام کو ریلیف دینے کے کوئی آپشن باقی نہیں ہے. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا نے ملتان روانہ ہونا تھا، لیکن انہوں نے مولانا کو روک کے کوئی خاص بات کی ہے. کیا حکومتی اتحاد کا آئینی ترمیم کا خواب پورا ہو پائے گا بھی یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر نے اس کے بارے میں کیا کہا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ملک کی یہ حالت ہو کہ ہمارے ہاں روز دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہوں اور پولیٹیکل کنسنسس اس کے اوپر ہم بنا نہ سکیں. میں اس لفظ سے پیریفریز کے ایگری نہیں کرتا، لیکن آپ کی پیریفریز کے اندر آپ کے ملک میں بلوچستان خیبر پختونخوا میں لوگوں کے احساسات ایک ڈیفرنٹ پچ پر جا رہے ہوں. وہاں پر کیا آپ کوشش کریں گے کہ آپ ایک ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جائے؟ اور حملہ آور کیا ہو، آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو جس طریقے سے وہ ایگزسٹ کرتی آئی ہے اس کو ڈیمولش ہی کر دیں ان ترامیم کے ذریعے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے چیلنجز کیا ہیں، اور ایک ایک کر کے جن کی وجہ سے قومی یکجہتی اس ملک میں قائم ہے، جس طرح کی بھی قائم ہے، آئیڈیلی ٹھیک نہیں ہے صورتحال، لیکن ہر اس چیز کو ہم تباہ کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں کہ جس سے قومی یکجہتی کو ہم اپنے مخالف کے ملٹری کورٹ میں کیس لیں. لیکن یہ چیزیں تو بہت پیچھے رہ گئی. انہوں برباد کر دیں، یہ آئین کو سپریم کورٹ برباد کر دیں. ہم کسی طرح کچھ یہ تو کلیئرلی ملک کو انارکی کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہے. اب بلاول صاحب کی آپ نے جو سٹیٹمنٹ چلائی کہ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں بھی نہیں تھا ایک دو نکات جو اس مسودے کے اندر موجود تھے. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی وہ مسودہ جو کسی نے دیکھا نہیں اور وہ آپ اس کے اوپر قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آپ نے بلا لیا. مقصد یہ تھا، سوچیں یہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے بھی دیکھا اور بعد میں دیکھ کے مجھے لگتا ہے اس بیان سے وہ کہہ رہے کہتے ہیں وہ توبہ توبہ یہ بڑے سخت. 3 ہفتے لوگوں کو اسلام آباد میں محبوس رکھا کہ کسی بھی وقت آئینی ترمیم لے کر آئیں گے. دونوں پارلیمان کے ہاؤسز کا اجلاس سائملٹینیسلی بلایا اور مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو دھکے سے پاس کرا کر راتوں رات صدر پاکستان سے کوئی بحث نہ ہو، راتوں رات اس کو صدر پاکستان سے ہم اسینٹ کرائیں اور یہ اگلے دن یہ آئینی ترامیم ہو جائے. کیا پیپلز پارٹی اس سے لیکن آپ اس بات پہ تو مانتے ہیں نا کہ ہمیں لارجلی when you talk about پارلیمنٹ کا رائٹ کیا ہے، پارلیمنٹ کا رائٹ ہے یہ کہ وہ قانون سازی کرے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ بالکل اس پہ بحث کریں اور اس کو فیصلہ کریں کہ آپ کو بہتر لگتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ہمیں اعتراض طریقہ کار سے، ہمیں آبجیکٹو کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی سے اعتراض ہے نا. اس کے اندر ایک مسکنسپشن بھی ہے. میں اپنی ایٹ لیسٹ جو میری سوچ ہے اس حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے ناظرین کے سامنے بھی، کہ جس وقت آئین پاس ہو رہا تھا 1973 کا 10 اپریل 1973 کو، اس وقت بھٹو صاحب نے جو اپنی آخری تقریر کی آئین کے پاس ہوتے وقت، اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر جو پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر پارلیمان سپریم ہوتی ہے، لیجسلیچر سپریم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس آئین کے اندر، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہم نے اس آئین کے اندر کچھ قدغنیں لگائی ہیں لیجسلیچر کے، پارلیمان کے اختیار پہ. کیا قدغنیں؟ کہ آپ بنیادی حقوق کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آج حکومت کہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر سے سلیوری کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانا ہے تو آپ یہ قانون سازی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. Your right to life, your right to property, your right to assembly، یہ ساری کی ساری آپ یہ فنڈامنٹل رائٹ. تو اور آپ آرٹیکل 8 جو بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے اس کے اندر ترمیم لے کر آ گئے تھے. پھر ساتھ ہی ساتھ اس وقت بھٹو صاحب نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ضامن ہم نے آزاد عدلیہ بنائی ہے. اس وقت ایک تجویز زیر غور تھی آئین ساز اسمبلی کے اندر، پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ تجویز کیا تھا، یہ بورو کیا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن سے. انڈین کانسٹیٹیوشن میں وہاں کی پارلیمان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 2/3 اکثریت سے کسی بھی جج کو امپیچ کر سکتی ہے. یہ انٹروڈیوس کرائی گئی، لیکن پھر اپوزیشن کے شور پر یہ واپس لی گئی کہ جناب آپ اس ملک کے اندر کہ جہاں پر ہماری کوئی تاریخ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے موجود نہیں ہے، جہاں پر مارشل لاز لگتے رہے، جہاں پر عدلیہ کو محبوس کر کے کام لیے جاتے رہے، آپ اس ملک کے اندر عدلیہ کو یہ اختیار دیں گے پارلیمان. میری بات وہ راستہ نکال لیجسلیچر ہم نے راستہ پھر بھی نکال لیا. اسد کیسر صاحب میں ذرا بڑا کیٹیگوریکلی
دیکھیں ہمارے آزاد عدلیہ کے خلاف، آپ اس کی آزادی کے خلاف جو بھی قانون سازی لے کر آئیں گے اس کو بالکل ریزسٹ کیا جائے گا. وکلا بارز اس ملک کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ ڈرافٹ شیئر ہی نہیں کیا. نہیں، یہ دیکھیں یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہونی. اگر آپ کا یہ خیال ہے پاکستان ہے جیسی مجھ ویسا کٹا، نہیں جیسی پاکستان باقی قوم ویسے وکیل کر رہے ہو. ہماری یہ خواہش تو رہنے دینا، خواہش آپ رہنے دیں کہ اس ملک کے اندر ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک آپ کہتے ہیں کہ یہ خواہش بھی نہ رکھو. ناظرین، جیسے کہ آپ نے سنا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ روز ہمارے ہاں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، بجائے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے ہمارے سیاستدان اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. اس ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کے احساسات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں حکومت کوشش کری ہے کہ ایک ادارے پر حملہ آور ہو جائے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے جیسا کہ آپ نے سنا یہ بھی کہا، راول بھٹو کی حکومت کے اتحادی اور کہتے ہیں انہیں بھی مکمل مسودے کا کوئی علم نہیں. 3 ہفتے لوگوں کو اسلام آباد میں رکھا گیا ہے، کسی بھی وقت ترمیم لے آئیں گے. مقصد تھا آئینی ترمیم پر کوئی بحث نہ ہو اور صدر سے منظوری لے لی جائے. ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل کا کیا کہنا تھا ان ساری باتوں پہ. آپ نے کیا لگایا تھا اردو کیا اچھی اردو مکھر صاحب یہ چنگی اردو کیڑی ہوندی ہے؟ چلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہر کسی کو آپ ایک ڈیفرنٹ ٹافی دی ہوئی ہے. جناب والا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم جوڈیشری کو پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے تھے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو یہ جو بیانیاں بنائی جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم چھیننے جا رہے تھے اور کیا ہونے جا رہا تھا. سب سے پہلے تو آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ دنیا کے اندر باٹم 10 کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، چنگا نہیں پارلیمنٹ ختم کر دیں. دیکھیں پھر اسی بات کر رہے ہیں. نہیں سن لینا جی، بہتر کر رہے تھے نا آپ. مجھے موقف تو مکمل کرنے دینا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہم اتنا بہترین نظام جا رہا تھا اور ہم کیا اسے چھینے، نظام میں بدترین نظام ہے دنیا کے اندر اگر آپ کمپیئر کریں. اچھا ٹھیک، نمبر 1. اچھا دوسری بات یہ آپ ایسا سن تو لینا، تھوڑا فل سٹاپ کامنٹ کے ساتھ چلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے، اس نظام میں شاید سب سے زیادہ خراب نظام آگے میں موقف آپ کے جتنے بھی چیزیں ریز ہوئی مجھے پرابلم یہ ہے کہ یہ آرگومنٹ دینا کہ نظام خراب ہے، نظام کو تباہ کرنے کی طرف جانے کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے. نہیں تو ہم تباہ کی طرف کیسے بلاول صاحب کا کہتے ہیں دیکھیں نا جی وہ دوائیوں کی قیمتوں کا لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، یہ کچھ یار بالکل ٹھیک ہے. 50 سال بعد ہمیں انصاف ملا. یار دنیا کے کون سے ملک میں ایک فیصلہ اور اس کی اپیل ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ اٹھا کے دوبارہ ریویو کر کے آپ کے ہاتھ میں انہوں نے بہت سارے مسائل ہیں نا، بہت سارے مسائل ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ترامیم آ رہی تھیں ان مسائل کو نہیں کیٹر کر رہی تھی. تو یہ بالکل اس کو کیٹر کر رہی تھی اور ہم کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے تھے جو دنیا کے اندر نہ ہو. کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، آپ نے خود کہا ہے. تو کہنے کا مطلب ابھی چائنا کے اندر وہ اچھا یہ اسی موقع پہ کیوں کسی کو آپ نے خود مسودہ نہیں دیکھا. آپ کے ممبران سے ساری رات میں بات کرتا رہا، کھوکھر صاحب بات تو سنیں، ساتھ کروں میں ان کو صرف بتانے لگا کچھ. ساری رات فون کروں کسی کو، مسودہ دیکھا نہیں، مسودہ دیکھا. اچھا اب سن لیں، ابھی پیش ہی نہیں ہوا تھا نا، ابھی تو کیبنٹ میں پیش ہونا تھا. اور میری بات سنیے، جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کوئی ایسی ٹافی نہیں دے دینی تھی جو آنکھیں نہ کسی کو پتہ لگتی اور پاس ہو جاتا. بات یہ ہے یہ کیبنٹ میں پیش ہونا تھا، وہاں کوئی نکتہ چینی ہوتی تو کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں جاتا. اس کے بعد جب یہ ٹیبل ہونا تھا، میری بات سنیں نا، جب یہ ٹیبل ہونا تھا تو ایک امینڈمنٹ پڑھی جانی تھی. اور اگر 2/3 ہوتی تو وہاں مولانا صاحب کی پارٹی بھی ہوتی، پیپلز پارٹی پاس کر دینا چاہتا تھا. نہیں پاس ہونا تھا نا. ایک وہ امینڈمنٹ پڑھتے ہر رات کو 12 بجے اجلاس بلا. آپ کا موقف ایک حد تک درست ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک امینڈمنٹ پڑھتے اور اس پہ پھر کھڑے ہوتے، ووٹ ڈالتے. یہ تو نہیں ہونا تھا کہ بغیر سنے کوئی وہاں لوگوں کو میوٹ تو نہیں کرنا تھا نا، واک آؤٹ ہو جاتا اگر کوئی نہ مانتا تو ایسی. اچھا اب اگلی بات سنیں نا. اسی 2/3 نہیں فرق پڑنا. بات یہ پہلے کھوکھر صاحب پہلے پتہ کیا کرتے تھے؟ پہلے یہ کرتے تھے کہ ریفرنس بھیجا جاتا تھا ججوں کے خلاف جو ناپسند ہوتا تھا حکومت کو، باہر کرنا سے قاضی فائز صاحب شوکت صدیقی. اب انہوں نے دیکھو آئین کے ترمیم کر دو، جج پسند نہیں. اچھا ایک یہاں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی میں بات کروں. ان کے جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے عارف الوی صاحب، وہ صدارتی مور لے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے کہ یہ بغیر ڈبیٹ کیے اپوزیشن سے یا آئے صحیح میں یہ تھپا لگاؤں آرڈیننس پاس. تو یہاں جو سارے جمہوری جو اتنی روایات دیکھیں، ہم لوگوں نے بھی مشاورت کی، ہم لوگوں نے اپنے کولیشن پارٹنرز آخر دیکھیں جو کولیشن پارٹنر کہہ رہے ہیں سانو پتہ ہی نہیں، لیکن میری گل سنو نا، انج بھی نہیں ہے جی انہوں